اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عقل استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں ہم عقل استعمال کریں گے، اولاد کی تربیت میں، اپنی صحت کا خیال کرنے میں، اپنے کاروبار کو وسعت دینے میں۔ میں نے دیندار لوگوں کو بزنس کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ جتنے نالائق معذرت کے ساتھ ہوتے ہیں کاروبار میں، اتنے دنیا دار لوگ نالائق نہیں ہوتے۔ سب کی بات نہیں کر رہا۔ ایک صاحب ہیں، کمپیوٹر کی دکان ہے ان کی، آپ لوگ پہنچ نہ جائیں وہاں تک اس لیے زیادہ نہیں آگے جاتا، بس اللہ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ ایک اور صاحب ہیں، ان کا جو کاروبار ہے نا سارا انٹرنیٹ کا ہے، یعنی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر دو، یہ ڈرائیور انسٹال کر دو، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام ہیں۔ تو انہوں نے نیٹ رکھا ہوا ہے بہت تھکا ہوا، یعنی اگر کوئی کسٹمر ان کے پاس آتا ہے کہ بھئی یہ ونڈو انسٹال کر کے دے دیں آپ، تو نیٹ جو ہے نا جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ونڈو انسٹال اگر وہ آدھے گھنٹے میں ہوتی تو ان کے پاس 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کی انسٹالیشن میں۔ بفرنگ ہی ہوتی رہتی ہے، گھومتا رہتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا انٹرنیٹ پہ پیسے خرچ کر لو، 4-5 ہزار روپے والا پیکج لے لو، تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے نا یہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو کسٹمر ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔ 6 گھنٹے میں ایک کام ہو رہا ہے اور وہ کسٹمر بھاگ بھی رہا ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا۔ لیکن سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ دیندار طبقے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ چاہے گا تو اسی بفرنگ کے ساتھ ہی، وہ جب نیٹ پہ جب بفرنگ ہوتی ہے نا یوں گھوم رہا ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دماغ بھی اسی حساب سے گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ حد ہوتی ہے بھائی، بس کر بھائی، آگے چل۔ وہ یہاں تک پہنچی ہوئی انسٹالنگ 14 پر، تو 1 گھنٹے کے بعد بھی وہ 14 پر ہی رہے گی، پھر یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ نیٹ کہیں بند ہو گیا یا چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ یہ سب کی بات ہے، کسی ایک خاص کی بات نہیں کر رہا میں۔ اول تو پوری قوم کا یہی حال ہے۔ بھائی کاروبار پہ تو پیسے خرچ کر دو کم از کم، اس میں تو تمہیں ریٹرن ہو رہے ہیں پیسے، سوچتے ہی نہیں ہیں، ہلتے ہی نہیں ہیں اپنی جگہ، اور اس کو پھر توکل سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر کیا ہے؟ اعتماد ہے، توکل ہے، اللہ ہے جو کھلاتا ہے، اللہ ہے جو پلاتا ہے۔ واقعی اللہ ہے جو تم جیسے نالائقوں کو بھی کھلا رہا ہے، ورنہ سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ تم لوگوں سے نوالا چھین لیا جائے۔ اللہ تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر تم یہ نالائقی نہ کرتے تو اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ کھلاتا۔ تو دیندار آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنی دکان ٹائم پہ کھول لیا کرے، ٹھیک ہے نا، کسٹمر سے تمیز سے بات کر لیا کرے۔ ایک ڈاکٹر ہیں معدے کے اسپیشلسٹ، نام نہیں بتاؤں گا میں، بہت رش ہوتا ہے ان کے پاس۔ ہمارے کوئی عزیز تھے، ان کا معدہ بہت عرصے سے خراب تھا، تو وہ مجھے لے گئے اپنے ساتھ کہ یار ہم نے ایک ڈاکٹر کی بڑی تعریف سنی ہے، بڑی اللہ نے شفا رکھی ہے ان کے ہاتھ میں۔ ہم نے کہا چلو چلتے ہیں۔ جب گیا میں ان کے ساتھ ویسے ہی چلا گیا میں دیکھنے کے لیے، تو واقعی ڈاکٹر کے پاس بڑا رش تھا۔ ٹوکن آپ 3 بجے لوگے تو آپ کی باری 8-9 بجے تک آئے گی، اور ڈاکٹر صاحب کی فیس بھی تگڑی تھی۔ تو میں ان صاحب کے ساتھ کلینک میں گھس گیا، میں نے کہا دیکھوں یہ ڈاکٹر اتنا مشہور کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جیسے عام معدے کے اسپیشلسٹ ہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں، لیکن یہ پیشنٹ کو ٹائم تسلی کے ساتھ دیتا ہے یاد، مریض کی بات پوری سن لیتا ہے۔ عام ڈاکٹروں کی عادت کیا ہے؟ مریض نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا اور پہلے سے پین اٹھا کے کیڑے مکوڑے بنانا شروع کر دیے اس میں۔ وہ تو صرف میڈیکل اسٹور والے کے سمجھ میں آتا ہے نا کیا لکھا ہوا ہے، اس میں کوڈ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، کوڈ ہوتے ہیں کچھ ان کے۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ تسلی سے کیا کر رہا ہے؟ اب افراتفری میں کیا ہوتا ہے، دماغ خراب ہونا شروع ہو رہا ہے نا، یار جلدی سے بات کرو، یار جلدی سے بولا، یار بولا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آتے خراب ہے نا، موشن ہو رہے ہیں نا، بولو نا۔ تو اس نے اپنے اوپر یہ مسلط کیا ہوا ہے کہ بھائی جب ایک پیشنٹ آ گیا تو آیا اپنی مرضی سے ہے، یہاں سے نکلے گا میری مرضی سے۔ آرام سے بیٹھ کے نا، میں نے اس کی اسٹائل دیکھا ہے، ایسے ہاتھ وہاں رکھ کے نا، پین رکھ کے ایسے بیٹھ گیا بالکل تسلی کے ساتھ، جی فرمائیے۔ اب اس کو بولنے دو، وہ نان اسٹاپ بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں، بولے چلے جا رہے ہیں۔
چپ کر کے سن رہے ہیں, حالانکہ اس میں باقی ساری باتیں فضول ہوتی ہیں, لیکن وہ سن رہے ہیں. پھر سننے کے بعد وہ مریض کو لٹاتے ہیں, ان کا پیٹ پہ ہاتھ مار کے چیک کرتے ہیں, تاکہ مریض کو یہ تسلی رہے کہ بھائی مجھے تسلی سے دیکھ لیا گیا ہے. یہ نفسیاتی اثر پڑتا ہے نا مریض پر. ڈاکٹر آپ کی بات پوری سن ہی نہیں رہا ہے, اور جناب آپ نے, اور ایسے ڈاکٹروں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک قبلہ حکیم صاحب تھے, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے, دعا کا دل تو نہیں چاہ رہا, لیکن بہرحال پھر بھی مسلمان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک السر کا مریض ان کے پاس پہنچ گیا, قبلہ حکیم صاحب کے پاس. اب اس نے حکیم صاحب کو بتایا میرے پیٹ میں درد ہے, میرے یوں. حکیم صاحب نے دوا لکھ دی, حالانکہ وہ السر کے مریضوں کے لیے بہت سخت نقصان دہ دوا تھی, لیکن وہ ابھی بےچارا منہ سے بولا ہی نہیں ہے کہ مجھے السر ہے. وہ تو اس نے آخر میں بولنا تھا نا, اور حکیم صاحب نسخہ لکھ کے اس کو پکڑا کے چل بھی نکل پتلی گلی سے. اب وہ آخر میں اس نے بولا مجھے السر ہے, وہ حکیم صاحب کو سنا ہی نہیں دیا, کیونکہ وہ نسخہ پہلے سے لکھ چکے تھے. اب جب اس آدمی نے دوا کھائی ہے تو اس نے کہا حکیم کو زیادہ پتا ہوگا, اس نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں السر کا. وہ پہلی دوا سے جو زخم تھا وہ ہرا ہو گیا, ایک دم شدید تکلیف. تو یہ ہوتا ہے, ڈاکٹر بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں, سونا ہے نہیں اور لے کے دینا شروع کر دو. تو بھائی اب دیکھو اس ڈاکٹر نے کیا عقل استعمال کی نا, کہ میں اتنی مریض جو نمٹاؤں گا ایک تسلی سے, اگر ایک مریض پہ میں 10 منٹ دے دیتا ہوں تو اس سے میری عزت میں اضافہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ اور پھر میں زیادہ فیس رکھ کے کما لوں گا لوگوں سے. دوسرا ڈاکٹر جو 100 پیشنٹ نمٹا کے جتنا کماتا ہے وہ میں 50 میں کما لوں گا, اور علاج بھی صحیح ہوگا. خود ڈاکٹر کو بھی تسلی ہوگی کہ میں نے غلط دوا تجویز نہیں کی ہے. اب آپ یہ مجھ پہ تجربہ نہ شروع کر دیں کہ مفتی صاحب سے ملنے آئیں گے تو 1 گھنٹہ وہ تسلی سے ہماری بات سنیں گے. ٹھیک ہے نا, واضح ویسے بھی ہوتا ہے فون پہ, وہ پورے قصے کہانیاں لے کے بیٹھ. میں بھی تسلی سے سنتا ہوں, مگر اتنی تسلی سے نہیں جتنا وہ ڈاکٹر سن رہا تھا, کیونکہ ہمارے پاس جو رش ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو تو پیسے مل رہے ہیں نا, ہمیں تو صرف ثواب مل رہا ہے. کیا خیال ہے؟ تو ثواب میں اتنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ثواب صرف مل رہا ہو تو اتنے جو خدمت آپ کی کر دی نا, اس کو بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح فالتو آلتو باتیں بھی غور سے سننا شروع کر دیں تو جو کام کے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں. پھر سمجھ رہے ہیں نا, بہت سو کا کام کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بیچارہ وہ پھر اس کا نمبر آتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے یہ بھی عقل استعمال کر کے ترتیب بنائی ہے کہ بہت زیادہ نہیں. وہ ایک صاحب نے مجھ سے امریکہ سے فون کیا, وہ یوں ہوا تھا پھر یوں ہوا تھا پھر وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے, یہ جو 1985 میں یہ ہوا تھا, آپ کا اس سے مسئلے کا کیا تعلق ہے آپ کے؟ تو جو مسئلے کی بات ہے نا وہ کریں نا. تو یہ اس لیے یہ بھی عقل سے سوچ کے ہم نے ایک چیز وضع کی ہے کہ بھائی بات تو سنیں گے تسلی سے, مگر اس تسلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے.